نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے عزیزو، یہ عشق کی راہ ہے، یہ عشق کے راستے ہیں. اللہ رب العزت کی جو محبت ملتی ہے وہ راہ عشق خداوندی سے ملتی ہے. میرے عزیزو، راہ عشق خداوندی کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. میرے عزیزو، بندہ مومن اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد میں روتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپتا ہے. جسے کہتے ہیں شدید محبت، اشد حب للہ کی شدت کی محبت. میرے عزیزو، یہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان کسی اہل دل، کسی اہل حال کی صحبت اختیار کرے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں میرے عزیزو، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے، نماز پڑھنی ہے. یہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے مسلمان کے اوپر کہ نماز پڑھنی ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ حکم خداوندی ہے کہ ہر صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینی ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اگر آپ کو کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں تو یہ مان لیجیے ایک پلر ہے کہ ہمیں اوپر لنٹر ڈالنا ہے، اس کے اوپر دوسری عمارت بنانی ہے. روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ 4 پلر سمجھ لیجئے. اب میرے عزیزو، ان پلر کے اوپر ہمیں ایک چھت بنانی ہے. وہ چھت کیا ہے؟ سمجھ لی کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. ہم نے پلر کھڑے کر لیے، چاروں طرف ہم نے باؤنڈری کر لی. اگر میرے عزیز اس کو اوپر چھت نہ ڈالی، یا چھپر نہ ڈالا، یا ٹین نہ ڈالا، تو بتاؤ سایہ ہو جائے گا؟ سایہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جب تک اس کے اوپر چھپر نہ ڈالے تو میرے عزیز وہ چھپر ڈال کے اتنا سایہ ہو جائے گا کہ آپ دھوپ کی تپش سے بچ سکتے ہیں. بارش کے زیادہ پڑنے کی وجہ سے بہت کم نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر ہم پکا ہی لنٹر اس کے اوپر ڈال لیں، بارش سے بھی بچ جائیں گے، چوروں سے بھی بچ جائیں گے، تمام چیزوں سے، حتیٰ کہ ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے. تو یہی اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھی، ہم نے روزہ بھی رکھا، ہم نے زکوٰۃ بھی دی، ہم نے حج بھی کیا، اور اللہ رب العزت کی محبت ہم نے حاصل نہیں کی وقتی طور سے. ہم نے روزہ رکھ لیا، وقتی طور سے نماز پڑھ لی، ایک رسم ادا کر لی،
وقتی طور سے ہم نے حج کر لیا، پیسہ تھا کہ چلو حج ہی کر لے، لوگ کہیں گے جتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کیا۔ رمضان آیا، روزہ رکھ لی، لوگ کہیں گے دیکھو رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا، اچھا خاصا ہے۔ قربانی کر لی، لوگ کہیں گے دیکھو قربانی نہیں کر رہا، اس کے پاس پیسہ ہے۔ زکوٰۃ دے دی کہ لوگ نہ کہیں گے زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ میرے عزیزو، یہ تو ہم نے پلر کھڑے کر لیے، اور ان کو تو کھڑا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چھت نہیں رک سکتی، ان کے بغیر چھت نہیں رک سکتی۔ دیوار کے اور کالم کے بغیر میرے عزیزو چھت رک ہی نہیں سکتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی محبت جب مل جائے گی، اللہ رب العزت کی جب چاہت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، تو میرے عزیزو ساری پریشانیاں، ساری دشواریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت اپنی محبت خاص سے ہمیں نواز دے گا۔ اچانک یہ بات ذہن میں آئی میرے عزیزو کہ جب ہم مکان بناتے ہیں، چھت ڈالنے کے لیے ہمیں 4 باؤنڈری کی ضرورت ہے۔ اگر 3 ہوگی تو میرے عزیزو ایک طرف خطرہ ہوگا کہ ادھر گر نہ جائے۔ اگر ہم نمازی پڑھتے رہیں، روزہ رکھ لیں، اور مال و حیثیت ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ اور حج نہ کریں، تو میرے عزیزو سمجھ لو کہ ایمان ڈگمگانے کی علامت ہے، ہمارا مکمل ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، زکوٰۃ نکالو، اللہ نے پیسہ دیا ہے، قربانی کرو، اللہ نے پیسہ دیا حج بھی کرو، اللہ نے ہمت دی ہے تو میرے عزیزو روزہ رکھو، اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز بیٹھ کے پڑھو، اٹھ کے پڑھو، جیسے اللہ نے نماز تو کسی حال میں معافی نہیں، یہ سمجھ لو کہ نماز تو کہیں سے کہیں تک معافی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طریقے سے، جس طریقے سے اسلام کے پلر ہیں، اسی طریقے سے میرے عزیزو چھت ڈالنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر بسانی پڑے گی، تبھی جا کر ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت بسے گی۔ اور میرے عزیزو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہی محبت ہے؟ یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یہ تو ضرورت کے مطابق کرنا ہے، نہ کریں گے تو چھت نہیں رک سکتی، نہیں کریں گے تو اس کا ہمیں آخرت میں جا کے اللہ رب العزت کے ہیں جو انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزو اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر بسانی ہے، سمانی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ دنیا سے محبت کر لو، ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ مال و دولت سے محبت کر لو، میرے عزیزو مال اور دولت کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اولاد سے محبت کرو، اولاد کو ایک دن الوداع کہنا ہے۔ کاروبار سے محبت کر لو، کاروبار کو ایک دن الوداع کہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ بقا جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ میرے عزیزو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اکابرین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے مجاہدے کیے ہیں، پوری رات وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دی، پوری رات اللہ رب العزت کی حضوری میں گزار دی، پوری رات وحدہ لا شریک کی یاد میں گزار دی۔ اے میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو کہ آپ نے کس طریقے سے اس امت کے لیے دعا کی ہے۔ رات کو مسجد میں رو رہے ہیں اس امت کے لیے، آپ نے طائف پہ پتھر کھائے اس امت کے لیے، آپ نے دین حق کو بلند کیا اس امت کے لیے، آپ نے دین حق کی آواز لگائی اس امت کے لیے، ورنہ آپ کو کمی کیا تھی؟ اللہ رب العزت کو ایک اشارہ کی ضرورت تھی کہ میرے نبی اشارہ کر دے، میں اس دنیا کو ختم کر دوں، میں پہاڑوں کو ختم کر دوں، میں ان مارنے جنہوں نے پتھر مارے ان کی نسلوں کو تباہ اور برباد کر دوں۔ لیکن وہ نبی رحمت للعالمین، قربان جائیے اس نبی پر کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے یہ کہا اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی محبت کا واقعہ دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت سے محبت ہو گئی، اللہ رب العزت سے عشق ہو گیا، اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر آ گئی،
اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے عالم میں ایک بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بیٹا کھلانے کے قابل ہوا، بات کرنے کے قابل ہوا، جب وہ اپنی تتلاتی زبان سے ابو کہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، امی کہتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹے سے محبت ہو گئی تو فرشتوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اللہ ابراہیم کو تجھ سے محبت نہیں رہی، وہ اپنے بیٹے کی محبت میں غرق ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں اے فرشتوں، کیا کہہ رہے ہو؟ میرے ابراہیم کو آج بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن میرے عزیزو فرشتوں کو یقین نہیں آیا تو اللہ نے بیٹے کو قربانی کا حکم دے دیا۔ ارے بڑھاپے کے عالم میں جب باپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سہارا لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ وہ بیٹا جب کھلانے کے قابل ہوا، بات کرنے کے قابل ہوا تو اس کو قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ ہے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم، فرشتے اعتراض کر رہے ہیں تیری محبت پر کہ تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے، بیٹے کو میرے راہ میں قربان کر دو۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کہ جب اللہ رب العزت کا حکم ملا، ایک لمحہ دیر نہیں کی، ایک لمحہ ماتھے پہ شکن نہیں آئی، ایک لمحہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں بیٹے کو تیار کر رہی ہے، لیکن قربان جائیے اس بیٹے پر کہ جس پر اللہ رب العزت نے سارے راز کھول دیے ہوں، جس کو اللہ نے دکھا دیا ہو کہ بیٹا تو یہ قربان کرنے تیرا باپ لے کے جا رہا ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان کہیں ایسا نہ ہو کہ قربان کرتے وقت میں ہلوں، میں حرکت کروں اور آپ مجھے ذبح کریں اور میرا خون آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے۔ میری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، میرے پیر کو اور ہاتھ کو بھی باندھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا نام لیا اور گردن پر چھری پھیری، اللہ اکبر، میرے عزیز و قربان جائیے اس باپ کے، قربان جائیے اس بیٹے کے، قربان جائیے اس رحمت للعالمین کے کہ اس نے چھری کا رخ ہی بدل دیا۔ کہ فرشتوں دیکھ لو ابراہیم کو بیٹے سے محبت تھی یا مجھ سے محبت ہے؟ کیا کہا کہ فرشتوں دیکھ لو کہ ابراہیم کو مجھ سے محبت ہے یا بیٹے سے محبت ہے؟ میرے عزیزو فرشتوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آسمان رونے لگا، عرش رونے لگا کہ آج اللہ رب العزت کی محبت سچی ثابت ہو گئی ہے، بیٹے کی محبت ثابت نہیں ہو سکی۔ اے میرے عزیزو ایسی محبت کر کے دکھلا دو کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اگر یہ محبت میں اگر ہمارے اوپر کانٹے بھی آئے اور ہمارے اوپر پریشانی بھی آئے تو ہم برداشت کر کر چلے جائے، اللہ رب العزت کی محبت میں کمی نہ آئے۔ یہ وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں گئے، کہا کہ اے بادشاہ ایمان لیا، جنت کا حقدار ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ لے۔ تو بادشاہ کیا کہتا ہے اپنے وزیروں سے، اپنے مسیروں سے، یہ شخص جب چاہتا ہے آ جاتا ہے، جب چاہتا ہے مجھے ایمان کی دولت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، مجھے جہنم سے ڈراتا ہے اور جنت کا لالچ دیتا ہے کہ ایک کام کرو کہ تم ایک جہنم تیار کرو، ایک آگ جلاؤ۔ میرے عزیزو بادشاہ نے اعلان کرا دیا اور پورے شہر میں اعلان ہو گیا کہ بادشاہ ایک جہنم بنا رہا ہے، ایک دوزخ بنا رہا ہے۔ میرے عزیزو پورے ملک میں منتیں مانگی جانے لگی، کیا کہ اگر میرا مسافر خیریت سے آ گیا، میرے یہاں اگر بیٹا پیدا ہوا، میرے یہاں اگر بگڑا ہوا کام بن گیا تو میں ابراہیم خلیل اللہ کے جلنے کے لیے اتنا ایندھن، اتنی لکڑیاں، اتنا روغن، اتنا گھی ہم پہنچائیں گے، نعوذ باللہ۔ خیر ایک دوزخ کو بنایا گیا، ایک آگ تیار کی گئی، اس جیسی آگ دنیا میں نہ جلی ہے نہ جلائی جائے گی، اس کو دوزخ ثانی کہا گیا ہے
یہ دنیا میں جلائی گئی آگ، آخرت کی آگ کی بات نہیں ہے، جہنم کی، یہ دوزخ کے ثانی ہے، اور جیسی آگ نہ دنیا میں جلائی گئی ہے نہ جلائے جائے گی، اس کو دوزخ کے ثانی کہا گیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا، کہا کہ ابراہیم یا تو اپنے کلمے سے باز آ جا، یہ اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جا۔ قربان جائیے، اس ابراہیم خلیل اللہ کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی، دل میں گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا کہا، اے بادشاہ، کہ تو ابراہیم کو کمزور سمجھتا ہے؟ کہ تو ابراہیم کو نادان سمجھتا ہے؟ میرے جسم میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے مجھے جلایا جائے، پھر نکالا جائے، پھر جلایا جائے، پھر نکالا جائے، پھر جلایا جائے، یہ تو گوارہ کر سکتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو چھوڑ دے، یہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ کہ یہ تو گوارہ کر سکتا ہوں کہ مجھے جلایا جائے، نکالا جائے، جلایا جائے، لیکن تم اگر یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو چھوڑ دو، یہ گوارہ نہیں ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے آپ کو دوزخ کی آگ کے اندر ڈال دیا۔ مختلف روایت ہے، کوئی کہتا ہے کہ 40 دن رہے، 4 دن رہے، بہرحال آپ اس کے اندر رہے۔ جب آپ کو نکالا گیا تو آپ کے جسم کا ایک حصہ بھی اس آگ کے اندر نہیں جلا۔ اشد حب للہ، جب اللہ سے محبت شدید ہو گئی، اللہ کی محبت کے آگے وہ آگ بھی پھیکی پڑ گئی، بلکہ وہ آگ پھول بن گئی، جو انگارے تھے وہ غلاف کے پھول بن گئے، اور جو روغن اس میں ڈالا گیا تھا وہ شہد بن گیا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلام، اے آگ تو سلامتی کی آگ بن جا، وہ آگ سلامتی والی آگ بن گئی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے، تو میرے عزیزوں ساری محبت پھیکی پڑ جاتی ہے، ساری دنیا کی محبت پھیکی پڑ کر اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر جلوہ کر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نہ زمین میں سما سکتا ہے، نہ آسمان میں سما سکتا ہے، لیکن وہ بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے دل کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ اللہ رب العزت مومن کے دل کے اندر سما سکتے ہیں۔ کیوں نہ میرے عزیزو ہم اپنے دل کو خالی کریں، اپنے دل کے زنگ کو صاف کریں، اور اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ ارے کب تک ہم الجھل جھل زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم اس دنیا کو راضی کرتے رہیں گے؟ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اس سے دل لگا لو، اس سے دل لگا لو، اس کی چاہت میں اپنے آپ کو غرق کر دو۔ میرے عزیزو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، ساری چیزیں ہمارے لیے قربان ہو جائیں گی، بشرط کہ ہم اپنا تن من دھن اللہ رب العزت کے لیے قربان کر چکے ہیں۔ میرے پاس دولت بہت ہے، میرے عزیزو اس کا غرور مت کرو۔ میری اولاد بہت ہے، اس کا غرور مت کرو۔ میرے پاس پراپرٹی بہت، اس کا غرور مت کرو۔ جب موت آئے گی ساری چیزیں رکھی رہ جائیں گی، قبر کے اندر 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوتی بازو کو تو، اور قبر کے اندر کوئی تجوری نہیں ہوتی، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، سب رکھا رہ جائے گا۔ بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے مالدار اس دنیا سے چلے گئے، اولاد نے ان پر قبضہ کر لیا، بھائی بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کس کام کی یہ دولت کہ جو بھائی بھائی میں نا اتفاقی کر دے؟ ارے کس کام کی یہ دولت جو وحدہ لا شریک سے دور کر دے؟ کس کام کی یہ دولت جو اپنوں میں دشمنی پیدا کر دے؟ کس کام کی یہ دولت جو شراب پینے میں اڑائی جا رہی ہو، جو جوا میں کھیلا جا رہا ہو، جس سے ہم غلط کام کر رہے ہوں؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسی دولت سے، اللہ بچائے ایسے مال سے، اللہ بچائے ایسی اولاد سے جو غلط جگہ خرچ کر رہی ہو۔ میرے عزیزو اللہ اولاد دے تو ایسی دے کہ اللہ رب العزت کی محبت والی ہو، ورنہ اللہ اولاد نہ دے، حقیقت ہے۔ تمام نبیوں نے دعا کی کہ اللہ اگر اولاد ہو تو تیری فرما بردار ہو، ورنہ اولاد نہ ملے۔ میرے عزیزو قربان جاؤ اس اللہ کے کہ جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج کر اپنا نام لینے والا بنایا۔ قربان جاؤ اس رب کے کہ جس نے ہمیں نماز عطا کی ہے، روزہ عطا کیا ہے، حج جیسا فرض عطا کیا ہے، زکوٰۃ عطا کی ہے۔ میرے عزیزو دنیا تو گزر جائے گی، گزرنے پہ ہے، چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، ہم بیچ کے ہیں، پتہ نہیں ہم بھی کب چلے جائیں، پتہ نہیں ہم بھی کب
چلے جائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میرے عزیزو موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، موت آنی ہے، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کتنی عمر آپ لے کر آ جاؤ، عمر نوح بھی ہو تو بھی تھوڑی ہے میرے عزیزو۔ اب عمر نوح کا زمانہ نہیں ہے، عمر نوح جتنی تھی اس سے پہلے تو قیامت کے آثار آ رہے ہیں۔ اب دیکھو اس ہفتے 2 بار زلزلہ کا جھٹکا ہے، آئے نہیں آئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی تو ہے، یہ ہماری بدعمالی کی سزا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ ہفتے بھر میں 2 بار اللہ رب العزت کا عذاب آ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ کبھی ہم سالوں میں سنتے تھے، 2-4 سال 5 سال کے بعد کہ ہلکا پھلکا زلزلہ کے جھٹکے آ گئے، اب کہ میرے عزیزو 2 بار زلزلہ آیا۔ تو میرے عزیزو کیوں ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں؟ کیوں ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ارے جو ان سب چیز کا مالک ہے ہم اس کے پیچھے پڑنا ہے۔ میرے عزیزو موضوع چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ سب کچھ بیکار ہے، چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ سب کچھ بیکار ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، سب بکواس ہے۔ ذات اگر ہے تو اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے، ذات اگر ہے تو میرے عزیزو اللہ رب العزت کی ذات ہے جس سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ آپ دنیا سے دل لگا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا، اللہ سے دل لگا کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ کس کی محبت میں زیادہ نشہ ہے۔ دنیا کی محبت ایک نہ ایک دن پھیکی پڑ جاتی ہے، آج انتقال ہو گیا، میرے عزیزو 2-4 دن کے بعد محبت ہی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت جتنی دل کے اندر آئے گی اتنی میرے عزیزو اللہ رب العزت کی چاہت دل کے اندر پڑے گی۔ واقعی اللہ کو ہماری محبت کی بالکل ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے، وہ بے نیاز ہے۔ غرض ہمیں ہے، نماز مت پڑھو، اللہ کو کوئی غرض نہیں تمہاری نماز کی، روزے مت رکھو، اللہ کو غرض نہیں ہے، اس نے فرشتے بنائے جو اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تم حج مت کرو، غرض نہیں ہے، فرشتے طواف کریں گے آگے۔ ہاں غرض ہمیں ہے، نماز ہمیں پڑھنی ہے، روزے ہمیں رکھنے ہیں، زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، قربانی ہمیں کرنی ہے، اللہ کو راضی ہمیں کرنا ہے، کسی اور کو راضی نہیں کرنا۔ اے مسلمان تجھے راضی کرنا ہے، کوئی غیر مسلم راضی کرنے نہیں آئے گا، وہ تو لگے ہوئے ہیں پوجا کرنے میں، وہ تو لگے ہوئے ہیں غیروں کی پوجا میں۔ ارے تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور بنا کر مسلمان بنایا، لفظ مسلمان بنایا، اور مسلمان میں بھی تجھے اعلی درجے کا مسلمان بنایا۔ کیوں تو وحدہ لا شریک سے دور ہے؟ کیوں تو وحدہ لا شریک سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا کر لے۔ تو میرے عزیز انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مراقبہ میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنا دل میرے دل سے جوڑ کے بیٹھیں، سمجھے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے، زبان کو تالو سے لگا لیں، گردن جھکا لیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ادھر سے بارہ کی پہلی طرف سے